یہ ہے لکھنؤ کا بڑا امام باڑہ۔ اسے نواب آصف الدولہ نے 1784 میں تعمیر کرایا تھا۔ یہ ہندوستان کے شہر لکھنؤ میں موجود دریائے گومتی کے جنوب میں ایک وسیع و عریض علاقے پر محیط ہے۔ اسے ملک کے ماہر کاریگروں نے بڑے ہی دل جمعی اور ہوشداری کے ساتھ تعمیر کیا ہے۔ سیاحین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس سے بہتر کسی دوسری عمارت کا نقشہ نہیں دیکھا جو اتنے نفاست، تنوع، تناسب اور خوش ذوقی کے اصولوں پر تیار کیا گیا ہو۔ امام باڑہ فن تعمیر کا وہ اچھوتا نمونہ ہے جنہیں دیکھ کر آج بھی لوگ عش عش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نواب آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ میں قحط کا شور برپا تھا۔ بہت سے امیر و غریب نان شبینہ کے محتاج بن چکے تھے، چنانچہ اس وقت نواب صاحب نے ان کے دل کی آہ کو محسوس کیا، ان کی مدد فرمائی اور بہت سی عمارتیں صرف اس لیے تعمیر کرائیں کہ ان بھوک کے ماروں کو بھی 2 وقت کی روٹی میسر ہو جائے۔ یہ عمارت بھی انہی میں سے ایک ہے۔ چونکہ امیر لوگ دن میں مزدوری کرنے میں عار محسوس کرتے تھے، اس لیے تعمیر کا کام دن کی طرح رات کو بھی جاری رکھا گیا تاکہ فاقہ کش امیر لوگ رات کے اندھیرے میں آ کر مزدوروں میں شریک ہو سکیں۔ اس طرح اودھ کے بگڑتے ہوئے معاشی حالات بھی درست ہوئے اور امام باڑے کی تعمیر بھی مکمل ہو گئی۔ یہ ہے آصفی مسجد۔ اسے آصف الدولہ نے امام باڑے کی تعمیر سے قبل بنوایا ہے۔ اس مسجد میں ہزاروں نمازیوں کی گنجائش ہے۔ سہ گنبد اور 2 لمبے اور خوبصورت میناریں ہیں جو مسجد کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ مسجد صحن نما ہے جسے سرخ کچے پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ مسجد لمبی لمبی سیڑھیوں اور کشادہ دروازوں کے ساتھ ہندوستان کی چند خوبصورت مساجد میں سے ایک ہے۔ اس مسجد کے پہلے امام معروف شیعہ عالم مولانا سید دلدار علی نقوی تھے۔ یہ ہے آصفی امام باڑہ۔ یہ دنیا کی واحد عمارت ہے جس میں لکڑی یا لوہے کا کہیں بھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کی پہلی اور واحد عمارت ہے کہ اتنی لمبی و چوڑی ہونے کے باوجود درمیان میں کسی بھی ستون کا سہارا نہیں لیا گیا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہاں کی مضبوط دیواریں ہیں جو تقریباً 15 فٹ چوڑائی لیے ہوئے ہیں۔ روشن اور ہوادار امام باڑے کو دیکھنے روزانہ ہزاروں سیاح دنیا کے کونے کونے سے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ لکھنؤ کا نام سنتے ہی جس عمارت کی تصویر ذہن و دماغ کی وسعت پر رقص کرنے لگتی ہے وہ ہے یہاں کی بھول بھلیاں۔ یہ انوکھی عمارت امام باڑے کے اندر موجود ہے۔ اس میں ہر مقام پر 3 راستے نکلتے ہیں، لیکن صرف ایک ہی راستہ صحیح منزل پر پہنچتا ہے۔ نواب صاحب نے دشمنوں سے بچنے کے لیے اس کی تعمیر کرائی تھی۔ اگر کوئی ناواقف شخص ایک مرتبہ اس میں داخل ہو گیا پھر وہ اس کے خمدار راستوں میں بھٹکتا ہی رہے گا۔ کسی کی رہنمائی لیے بغیر یہاں سے باہر نکلنا لوہے کے چنے چبانے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ چونے، ارد کی دال، گڑ، شہد، لال مٹی، سنگاڑے کا آٹا اور لاہوری اینٹوں سے اسے بنایا گیا ہے جو اس کی مضبوطی کا اصل راز ہے۔ آپ نے یہ کہاوت تو بہت سی مرتبہ سنی ہوگی کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال گیلری کی یہ دیوار ہے۔ واقعی اس کے ذریعے آپ ہلکی سی ہلکی آواز بآسانی سن سکتے ہیں۔ یہاں آنے والے سیاحین اس عجوبے کو ضرور آزماتے ہیں۔ یہیں سے یہ مقولہ بنا ہے کہ آہستہ بولو دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ نواب صاحب اسے مائک کی جگہ استعمال کرتے تھے۔ اس کے آخری سرے پر لہسن اور لونگ کا نقشہ بنا ہوا ہے جو خوبصورتی کی انوکھی مثال پیش کرتا ہے۔ بھول بھلیاں کی بالائی منزل سے لکھنؤ شہر کا نظارہ بڑا ہی پرفریب معلوم ہوتا ہے۔
گویا کہ یہ خوشنما منظر لکھنؤ آنے والے سیاحین کو مخاطب کر کے کہتا ہے، مسکرائیے، آپ لکھنؤ شہر میں ہیں، جو بعد میں مقولے کی شکل اختیار کر گیا۔ لکھنؤ بھارت کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست، اتر پردیش کا دارالحکومت اور اردو کا قدیم گہوارہ ہے، نیز اسے مشرقی تہذیب و تمدن کی آماجگاہ بھی کہا جاتا ہے۔ لکھنؤ شہر اپنی ناز و نزاکت، تہذیب و تمدن اور شیریں مقالی میں بہت مشہور ہے۔ اس کی آبادی بہت ہی گنجان اور گھنی ہے۔ مرور ایام کے تھپیڑوں اور بارشوں کے حملوں کی وجہ سے آصفی مسجد کے ساتھ ساتھ بھول بھلیاں اور امام باڑے کا رنگ بھی اب دھومل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہے باولی عمارت، جو CCTV کیمرے کی مانند ایک طرف کی نقل و حرکت دوسری طرف دکھانے کا کام بخوبی انجام دیتی ہے۔ اندر بیٹھا شخص کنویں میں موجود پانی کی مدد سے باہر سے آنے والے کو بخوبی دیکھ سکتا ہے، مگر باہر سے آنے والا شخص اندر کی حالت سے بے خبر رہتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت 7 منزلہ عمارت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح زمین کے اوپر 4 منزلہ عمارت دکھائی دیتی ہے، اسی طرح زمین کے اندر بھی 3 منزلیں موجود ہیں، لیکن مرور ایام کے تھپیڑوں اور انتظامیہ کی لاپرواہیوں کی وجہ سے آج کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں دفن ہو چکی ہیں۔ اس کنویں کی سوتیں دریائے گومتی سے نکلتی ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ باولی میں آج بھی ایک خزانے کا راز چھپا ہے، جو فرنگیوں کو کافی تلاش و تحقیق کے بعد بھی ہاتھ نہ لگ سکا۔